بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال الرشید۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روک کر سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ صادر کر دیا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ یہ عدلیہ اور فوج کے درمیان ایک خوفناک جنگ کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ فوج اس وقت ریاستی ستونوں، مقننہ انتظامیہ، عدلیہ اور میڈیا کی طاقتوں کو پوری قوت سے سلب کر رہی ہے۔ جس انداز میں تحریک انصاف کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کی 2 درجن جماعتوں کی عجیب و غریب حکومت بنائی گئی، اس میں فوج کا کردار بالکل واضح ہے۔ حکومتی ستون کا حال یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نہ تو پیپلز پارٹی کا انتخاب ہیں اور نہ ہی نون لیگ کا، بلکہ وہ فوج کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ عدلیہ کے ستون کا حال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کرانے کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اپنی پوری کوشش کر کے بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت اپنا حکم نافذ نہ کر سکی اور بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ جن سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کو عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، انہیں عدالت کے باہر سے کسی نئے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بغیر کسی مقدمے کے ہی۔ عدالت فوج کی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کوشش کا ایک مظہر وہ تھا جب عمر عطا بندیال اپنے آخری دن نیب ترمیمی بل کالعدم کر کے نواز شریف، زرداری اور کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے کیسز بحال کرنے کا حکم دے گئے۔ یہ کھلا راز ہے کہ سیاسی اشرافیہ کی یہ کیسز پی ڈی ایم قیادت اور فوج کے درمیان ایک خفیہ مفاہمت سے بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب ڈیل کا مقصد سیاست میں عمران خان کا قصہ تمام کرنا تھا، فوج جسے سبق سکھانے پر تلی ہوئی ہے۔ صحافت کے ستون کا حال یہ ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا اور عمران ریاض خان کو ذہنی طور پر مفلوج۔ ان کے اہل خانہ ان کی زندہ واپسی پہ ہی شکر ادا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ کہنے کی کسی کو ہمت نہیں کہ اغوا کاروں کو سزا ملنی چاہیے۔ محیط پیرزادہ جیسے کئی صحافی بیرون ملک فرار ہو چکے اور وہاں سے یوٹیوب پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ کئی سینئر صحافیوں، مثلا میرے والد ہارون الرشید کے پروگرام بند ہو چکے۔ باقی ماندہ چینلز پر صرف ہومیوپیتھک تجزیوں کی اجازت ہے۔ مقننہ کی حالت یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے بل صرف اس لیے پاس کر لیے جاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بازو مروڑے جا سکیں۔ انتخابات اسمبلی توڑنے کے 90 دن کے اندر کرانا آئینی تقاضا ہے، مگر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انسانی حقوق کے حوالے سے خوش آئند ہی نہیں بلکہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس وقت سیاسی کارکن تو رہے ایک طرف، ملک کا سب سے اہم سیاسی لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں پڑا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زیادہ کا اضافہ اور ہزاروں ارب کا قرضہ بڑھ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کو زبردستی سیاست سے سبکدوش یا فوج کی حامی جماعت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ فوج اس وقت تمام اہم ملکی اور قومی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ان حالات میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ شاید وہ ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 2017 کے فیض آباد دھرنے میں اداروں کے کردار کی نشاندہی کرنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑے تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا اور بمشکل ان کا کیریئر ختم ہوتے ہوتے بچا۔ ان حالات میں خطرہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر دباؤ بڑھایا جائے گا، جیسے جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی آڈیو لیک سامنے لا کر ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ فون کالز ٹیپ کرنے سمیت جاسوسی کی تمام صلاحیت اداروں کے پاس ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج یقیناً یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہوں گے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہوں گے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت کی طرح پاکستان بڑی تیزی سے ایک فاشسٹ ملک بننے کی طرف بڑھا ہے۔ بھارت تو پھر بھی معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے، یہاں تو ملک دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے اور انسانی حقوق بھی سلب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں عدلیہ ہی اس کی سب سے مؤثر مزاحمت کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ 2007 سے 2009 کے درمیان عدلیہ اور وکلاء ہی نے پرویز مشرف جیسے طاقتور فوجی حکمران کی مزاحمت اور اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔